حماد صاحب یہ بہت بڑا المیہ ہے. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ دور بڑا گمراہی کا دور ہے. گمراہی کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ سکیپٹزم ہے، چیزوں کو مشکوک کرنا. یہ بڑا خطرناک درجہ ہے. جب آدمی مشکوک ہو جاتا ہے تو پھر وہ سیکولر بن جاتا ہے، پھر سیکولرزم، یہ دوسرا درجہ. پھر آدمی لبرل ہو جاتا ہے، لبرلزم آ جاتا ہے، آزاد لباس سے، فکر سے، سوچ سے، معاشرے سے آزاد ہو جاتا ہے. اور چوتھا درجہ جو گمراہی کا ہے وہ ایتھیزم، یعنی ملحد ہونا. یہ الحاد کی مختلف قسمیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر شک کیا جائے. یہ زمانہ ازلی اور ابدی ہے، اے جگ مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، یہ الحاد ہے. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں بات کی جائے، انبیاء پر حملے کیے جائیں، قرآن مجید کو مشکوک کیا جائے. اب یہ تصور عام ہو جائے کہ قرآن پاک میں غلطیاں ہیں، تو پھر ایک قوم ایک قرآن پاک لانچ کر رہی ہے نا، پریس کانفرنس بھی آ چکی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں برٹش میوزیم سے جینوئن اوریجنل قرآن پاک ملا ہے، ہم علماء کے تحفظات دور کر کے وہ پورے عالم اسلام کو تحفہ دینا چاہتے ہیں. تو گویا یہ اصلی قرآن نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. کوئی صحیفہ فاطمہ کے نام سے قرآن لانچ کرنا چاہتا ہے، کوئی صحیفہ علی المرتضیٰ کے نام سے قرآن لانچ کرنا چاہتا ہے. یہ کیا تماشا ہے بھئی؟ قرآن یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور محبوب نے اپنے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ کو لکھایا اور سکھایا، اور صحابہ نے تابعین کو عطا کیا، تابعین نے تبع تابعین کو عطا کیا. یہ متوارث، متبادل، اپنا متداول، متوارث، متواتر، یہ کلام امت کا بہت بڑا ورثہ ہے، سب سے بڑا ورثہ ہے، اور اسی پر پوری شریعت کی بنیاد ہے. یہ اصول اول ہے شریعت کا، فقہ کا، قرآن مجید. اس کے بارے میں تو ہمیں بہت حساس ہونا چاہیے بات کرتے ہوئے. اس کے تو ایک لفظ پر، ایک حرف پر جو شک کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پھر تو سارا اسلام ہی گیا. تو اس کے جو گواہ ہیں وہ اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام ہیں جن کے درمیان یہ نازل ہوا ہے. تو اگر کوئی ان گواہوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دراصل وہ قرآن اور اسلام کے مقدمے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ سکیپٹزم چل رہا ہے، کبھی کسی کے بارے میں کوئی بات کر دیتا ہے، کبھی کسی کے بارے میں بات کر دیتا ہے. ان لوگوں کو صدر اول کے معاملات ہی یاد رہتے ہیں، ان کو اپنے گھر کی باتیں یاد نہیں رہتی. کبھی انہوں نے ممبر پر یہ موضوع رکھا ہے کہ آج میری بیوی اور میرے ماں کے درمیان بہت بڑا جھگڑا ہوا اور ان دونوں نے مجھے بھی مل کر پورا نوازا؟ کبھی کیا؟ آج میرے جمعے کا یہ موضوع ہے. ان کو صحابہ کرام کے مشاجرات یاد آ جاتے ہیں، ان کو تاریخ کے جھوٹے اور غلط قصے اور حکایات یاد آ جاتی ہیں، اور لوگوں کو، نوجوانوں کو یہ مشکوک کر رہے ہیں. خدا کا خوف کریں، قیامت آنے والی ہے، کون کام آئے گا وہاں پر؟ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں صدر اول کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظاہری کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، تابعین کے بارے میں ہمیں سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. یہاں پاکستان میں ایسا بندہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ تابعین جتنا جھوٹ بولتے تھے دنیا میں کوئی جھوٹ بولتا ہی نہیں تھا. استغفر اللہ. صحابہ کرام کو جھوٹا ڈکلیئر کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار محفوظ نہیں ہے ان سے، مولا علی شیر خدا پر تنقید کی جا رہی ہے. یہ لوگ ہیں کیا؟ یہ سکیپٹسزم ہے. ہم صاحب لوگوں کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں. تو ہم ایسی تمام روایات کو پیچھے کرتے ہیں. اور میں آخر میں یہ بات کرتا ہوں کہ کنڈا، میزان اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اور بنایا ہے. اب ایک زرگر سونا لے کر لکڑ کے ٹال پر چلا جائے اور وہاں جا کر کے میں سونا تولنا چاہتا ہوں، تو وہ کہیں گے یہاں سونا نہیں تولتا، یہاں پہ لکڑ تولی جاتی ہے. اور اگر کوئی آدمی 10 من کا لکڑ کا ٹکڑا لے کر کسی سونے کی دکان پر چلے جائے اور سنار سے کہے، زرگر سے کہے کہ یار میں یہاں تولنا چاہتا ہوں، تو وہ کہے گا خدا کا خوف کرو، یہ سونے کا کنڈا ہے، یہ لکڑ کا کنڈا نہیں ہے. یہاں پر رتیوں کا، گراموں کا حساب ہوتا ہے، تولوں کا حساب ہوتا ہے. تم 10 من اٹھا کر لے آئے ہو. تو اگر صحابہ اور اہل بیت، قرآن، شان مصطفیٰ، اگر یہ لوگ تولنا چاہتے ہیں تو کنڈا بدلیں، جھوٹی روایات کا کنڈا نہ رکھیں. قرآن پاک پڑھیں، حدیث پاک پڑھیں، ان کو پتہ چلے گا اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کے رسول کی شان کیا ہے، صحابہ کرام کی شان کیا ہے، اہل بیت اطہار کی شان کیا ہے، تابعین کا مقام کیا ہے.
औलिया कामिलीन को अल्लाह ने कितनी इज्जत अता की है। इधर उधर से पकड़ते हैं, हातिबुल लैल, रात को लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और दिन को आकर उम्मत में वो लकड़ियां फरोख्त करते हैं और उम्मत को गुमराह करते हैं। तो ये फितनेबाज लोग हैं और ये फितने शुरू से जारी हैं उम्मत पर। लेकिन ला तजतमिउ उम्मती अला दलालत, मेरे नबी का ये पक्का फैसला है कि मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी। इस उम्मत में एक ग्रोह ऐसा होगा जो गुमराही की निशानदेही करेगा। आज जो लोग उस ग्रोह की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो मेरे सर के ताज हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे।